السلام علیکم۔ اس سے قبل آپ لوگوں کو امہ خلتی اس کا انٹروڈکشن اور اس کی علامات کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آج وہی ٹاپک ہے لیکن اس میں کچھ دوسرے مضامین تھے۔ جیسا کہ علامات میں ہم نے بتا دیا تھا کہ پہلے سردی لگتی ہے، پھریری آتی ہے، لرزہ آتا ہے، ملیلا ہوتا ہے، بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر پسینہ آتا ہے۔ تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی علامات کو 3 درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کو درجہ برودت، درجہ سخونت اور درجہ تاریخ۔ برودت میں بہت زیادہ سردی لگتی ہے، اتنی سردی لگتی ہے کہ مریض کے دانت بجنے لگتے ہیں، اور جب یہ درجہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سخونت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلے پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اتنا پسینہ آتا ہے پورے جسم میں کہ مریض کپڑے اتار کر پھینکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخ کا درجہ ہوتا ہے، جس میں سخونت میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے کپڑے اتار کر پھینکنے لگتا ہے۔ اور جب درجہ سخونت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد درجہ تاریخ ہوتا ہے۔ اس میں پہلے پیشانی پر پسینہ آتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پسینہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض پسینے میں تربتر ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام علامات کو دیکھتے ہوئے اس کے اصول علاج کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں۔ عفونی بخار کے علاج میں جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں بنیادی متضاد اصول پر کام کرتی ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اپوز میں ہوتی ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ مریض کی جو بخار ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ کبھی ان تدابیر یعنی پہلی تدابیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بخار کی حرارت کو کم کیا جائے۔ اب بخار کی حرارت کو کم کرنے کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ تو اس میں ایک بات دھیان میں رکھو کہ حرارت کی حدت اور شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کو براہ راست مبردات اور مرطبات استعمال کرائے جائیں۔ یعنی اس میں حرارت کم کرنا ہے۔ پہلا جو اصول ہے کہ مریض کی جو بخار ہے، بخار کی حرارت کو کم کیا جائے، اور ان حرارت کو کم کرنے کے لیے مریض کو براہ راست مبردات اور مرطبات استعمال کرائیں، جیسے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی غذا، ٹھنڈی آب و ہوا، ٹھنڈی دوا، ان تمام کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اصول ہوتا ہے، اس اصول کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ حرارت کم کیا جائے یا حرارت کو کم کیا جائے، بلکہ دوسرے اصول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ
مادے کو نزج دے کر ان کو خارج کیا جائے۔ خارج کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب مادہ نزج پا جاتا ہے تو اس کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، مدرات ہیں، محرقات ہیں، مسہلات ہیں اور مقیات ہیں۔ مطلب یہ جو ہے کہ پسینہ لا کر بدن کی حرارت کو کم کیا جائے یا بخار کو کم کیا جائے، یا ادرار کے ذریعے حرارت کو کم کیا جائے، یا مسہلات کے ذریعے حرارت کو کم کیا جائے، یا قے کے ذریعے حرارت کو کم کیا جائے۔ اب یہ دونوں کی دونوں اصول ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوس میں ہیں، اور دونوں اصول پر عمل کرنا ایک معالج کے لیے، یعنی دونوں اصول پر بیک وقت عمل کرنا ایک معالج کے لیے ناممکن ہے۔ ایٹ اے ٹائم دونوں اصول پر معالج کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کنڈیشن میں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض سیریس کنڈیشن میں آتا ہے، حرارت کی شدت بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، حدت بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور معالج کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ پہلے کون سے اصول پر کام کرنا چاہیے، بلکہ وہ منجش کی طرف دھیان بھی نہیں دے پاتا۔ تو ایسی حالت میں معالج کو یہ چاہیے کہ کس اصول پر کام کرے، یہ معالج خود طے کرے گا، اور یہ طے کرنے کے بعد پہلے اسی کا علاج اور تدابیر کرے، کیونکہ بعض اوقات بخار اتنا شدید ہوتا ہے کہ مادے کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا، اور اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ مادے کی اصلاح کے لیے نزج اور استفراغ کے اصول پر کام کیا جائے۔ تو ایسی حالات میں، ایسی کنڈیشن میں اندرونی اور بیرونی طور پر ٹھنڈی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی پہلا اصول آ گیا کہ مریض کے بخار کی حدت اور شدت دیکھ کر ان کی حرارت کم کرنے کے لیے مریض کو براہ راست ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی غذا، ٹھنڈی دوا، یعنی براہ راست مبردات اور مرطبات دونوں استعمال کیا جائے۔ یعنی یہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مریض کے اندر بہت زیادہ حدت اور بخار کی بہت زیادہ حدت اور شدت بڑھی ہوئی ہے، تو معالج کا اگر دھیان اس طرف نہ جائے، یا معالج اگر پریشان ہو کہ پہلے کون سے اصول پر کام کرنا چاہیے، تو معالج دونوں کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد وہ خود طے کرے کہ اندرونی اور بیرونی طور پر ٹھنڈی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ اور جیسے مریض کو ٹھنڈا پانی پلانا، اس کے سر پر برف رکھنا، مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کی جو حرارت ہے، بدنی حرارت کم کیا جائے۔ اس کو عام زبان میں کولڈ اسپانجنگ کہتے ہیں۔ کولڈ اسپانجنگ کر کے یا مریض کو ٹھنڈا پانی پلا کر کے اس کی حرارت کو یا بخار کی شدت کو کم کیا جائے۔ اور جب یہ بخار کی شدت کم ہو جائے تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ معالج کو چاہیے کہ مادے کی طرف توجہ دی جائے۔ اور جب مادے کی طرف توجہ دینا ہے تو یہ بات دھیان میں رکھی جانی چاہیے، یا اس بات کی طرف توجہ جانی چاہیے کہ ملینات، مندجات، مدرات اور مسہلات وغیرہ استعمال کیے جائیں۔
تو یہ دو بنیادی اصول ہو گئے ہیں۔ اگر بخار یا عفونی بخار چل رہا ہے اپنا، اگر عفونی بخار باری کے ہوں اور باری کے وقت حرارت بہت شدید ہو جائے تو باری کے وقت ٹھنڈی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ اگر عفونی بخار جو ہے باری کے ہوں، اس میں باری آتی ہو اور باری کے دن ہی اگر بخار بہت شدید ہو تو ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دقیقے کا مادہ اگر دقیقے کے وقت، دقیقہ بولو تو مادے کا گاڑھا ہو جانا، دقیقہ کے معنی مادے کا گاڑھا ہو جانا، اگر دقیقے کے وقت مادے کو خارج کرنے کی تدابیر اختیار کی جائے تو قدرت کی فیاضی اور عنایت سے بعض ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں جو منزج اور ملطف مواد اور مخرج مادہ ہونے کے باوجود مبرد بھی ہیں۔ مطلب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عفونی بخار باری کے وقت آ رہا ہو اور حرارت بہت زیادہ شدید ہو تو ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈی تدابیر استعمال کرنی چاہیے اور دقیقے کے وقت مادے کو خارج کرنے کی تدابیر کی جائے۔ اب مادے کو خارج کرنے کی تدابیر کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ جیسا کہ اوپر بتایا ہے، یہ مسیل کے ذریعے یا پسینہ لا کر یا ادرار بول کے ذریعے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں یا کچھ دوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مبرد بھی ہوتی ہیں، ملطف مواد بھی ہوتی ہیں اور مخرج مادہ بھی ہوتی ہیں، جیسے سکنجبین۔ اور خاص طور سے سکنجبین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سکنجبین عفونی بخاروں کے لیے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو قدرت نے اتارا ہے۔ اس لیے عفونی بخاروں میں سکنجبین کا استعمال ہر وقت ہو سکتا ہے، باری کے وقت بھی اور وقفے کے وقت بھی، دونوں وقتوں میں سکنجبین کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے معالج کو چاہیے کہ مادے کے استفراغ کے لیے ایسی دواؤں کا انتخاب کریں جو بارد بھی ہوں، جیسے آلو بخارا، زلال تمر ہندی وغیرہ وغیرہ۔ عفونی بخاروں کا اصلی سبب عام طور پر کوئی خاص مادہ ہوا کرتا ہے، چاہے بدنی تغیرات اور استحالات کی وجہ سے خون اور بدن میں پیدا ہو یا کسی جراثیم کے عمل سے یہ خون میں داخل ہو گیا ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا، عفونی بخار کا سبب عام طور پر کوئی خاص مادہ ہوا کرتا ہے اور یہ مادہ بدنی تغیرات اور استحالات کے ذریعے خون میں اور بدن میں پیدا ہو سکتا ہے یا پھر کسی جراثیم کے عمل سے بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ان بخاروں کا اصلی علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اصل سبب کو دور کریں، جو سبب ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے اور ایسی تدابیر اختیار کی جائے جس سے اس مادے کے اخراج میں آسانی ہو، پھر ان میں ایسی تبدیلی ہو جائے کہ وہ بے اثر اور بے ضرر ہو جائے اور حرارت کی پیدائش بھی اعتدال پر آ جائے۔ اس لیے ٹھنڈی تدابیر کا اختیار کرنا اصل میں حقیقی علاج نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا کہ ٹھنڈی تدابیر پر عمل کرنا یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے،
جیسے مریض کے جسم کی حرارت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس میں حدت بھی ہے، شدت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے یہاں کوئی بھی دوا نہ ہوتی، یا بعض اوقات ڈاکٹر نہیں مل پاتے، تو ایسی کنڈیشن میں مریض کے بدن کی حرارت کو کم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی حالات میں کولڈ اسپانجنگ یا ٹھنڈے پانی سے اس کے جسم کو پوچھنا، برف کی ڈلیاں کھلانا یا ٹھنڈا پانی پلانا یا ٹھنڈی ہوا میں رکھنا، تو یہ ایک وقتی طور پر، اگر وقتی طور پر نہ کیا جائے تو آگے پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں میں سرسام دیکھا گیا ہے، یا دماغی بخار بھی دیکھا گیا ہے، جیسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ بخار دماغ میں اتر گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو بات کی ہے، لیکن بہت زیادہ حدت اور بہت زیادہ شدت بڑھ جانے کی وجہ سے سرسام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر ٹھنڈی تدابیر پر فوراً عمل نہ کیا جائے تو مریض کی موت بھی ہو جاتی ہے، موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے حرارت کی شدت ناقابل برداشت نہ ہو اور یہ وقتی مجبوری سامنے نہ آئے تو صحیح اصول علاج یہی ہے کہ اصل سبب مرض کو دور کرنے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے، یعنی کہ جو مرض کا سبب ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور کچھ تدابیر ایسی ہوتی ہے، اگر ممکن ہو، جیسے کچھ تدابیر ایسی ہوتی ہے جن سے اس مقصد میں مدد حاصل ہوتی ہے، جیسے مریض کی غذا بند کر دی جائے۔ غذا بند کرنے سے مواد کی تشکیل اور تحلیل ہوتی ہے اور اصلاح میں کافی مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ عام طور سے آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا بھی یہی فائدہ ہے کہ بدنی جو مواد کی تشکیل ہوگی، بناوٹ ہوگی، تحلیل ہوگی اور حل بھی ہوں گے، اور بدن کی اصلاح میں کافی مدد ملے گی۔ اور فاقے کی حالت میں جو بدنی مواد ہیں ان میں تغیرات اور استحالات تیز ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان مہینے میں جو کیمیکل چینجز ہیں، تغیرات اور استحالات، یہ فاقہ کی حالت میں تیز ہو جاتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر غذا کی زیادتی سے یا غذا اگر زیادہ ہو جائے تو بجائے اصلاح کے بیشتر اوقات فساد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ایسی کوئی تدابیر اختیار نہ کریں جس سے کہ تحلیل و تقلیل میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اگر مریض فاقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے، اگر جیسے مریض کو فاقہ رکھنے میں یا روزہ رکھنے میں مادے کی تحلیل و تشکیل ہوتی ہے اور جسم میں تغیرات و استحالات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر مریض کی ایک کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا فاقہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جس طرح شدید حرارت کی صورت میں نزع کا انتظار کیے بغیر فوراً مبردات استعمال کیے جائیں۔ مادے کی بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ ٹھیک اسی طرح اس حالت میں مریض کو غذا دے دی جاتی ہے، اور جب بدنی حالات بحال ہو جاتے ہیں تو اصلاح کے لیے نزع اور استفراغ سے کام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اصول علاج
پہ کچھ باتیں تھیں، کچھ اور باتیں ہیں۔ حمیات عفونیہ میں اندرونی طور پر ایسے مبردات استعمال نہ کیے جائیں جو کہ قابض اور قابض عروق ہوں، جس سے مادہ غلیظ اور گاڑھا ہو جائے، جیسے قرص کافور، تباشیر وغیرہ۔ نزع و استفراغ کے بعد ایسی تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ قابض اور مبرد چیزیں۔ یہ استفراغ کے بعد، نزع کے بعد، یعنی جب مادہ پک جاتا ہے اور اس کو باہر خارج کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ تمام دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو مبرد اور قابض دونوں ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت یہ مفید ہوتی ہیں، جیسا کہ بہدانہ، شیرہ تخم خیارین، آب زلال تمر ہندی، آب لیمبو، آب کشنیز سبز، زلال آلو بخارا، آب تربوز، آب انارین، آب انار ترش، آب برگ کاسنی، آب خیار شمبر، بید سادہ، ارک بید مشک، ارک کیوڑا، آب سرد، یہ ایسے برودت کی مثالیں ہیں جو قابض نہیں ہوتی اور جن کا استعمال مادے کے استفراغ سے قبل حمیات حادہ میں عام طور سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بخار کی جو شروعات کی کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں کچھ مشترک تدابیریں ہوتی ہیں، جیسے تلین، تاریک، ادرار اور قے وغیرہ۔ حمیات عفونی کا اصول علاج یہ ہے کہ بخار کے ابتدائی زمانے میں سب سے پہلے ہلکا مسہل دیا جائے، لیکن یہ مسہل دینے سے پہلے سب سے پہلے مریض کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں پہلے سے اسے اسہال تو نہیں ہو رہا ہے یا پہلے سے دست تو نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہلکا بھی مسہل دیں گے تو دست زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، مریض کو پہلے سے دست نہ آ رہے ہوں، اگر قبض ہو جو کہ عموماً عام طور سے بخار سے پہلے ہوتا ہے، تو ہلکے پھلکے مسہل کا استعمال کرانا ضروری ہوتا ہے، اور ہلکے مسہلات ایسی کنڈیشن میں دینا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ہلکے مسہلات کے استعمال کرنے سے ہی بعض اوقات کام چل جاتا ہے، مطلب بخار کم ہو جاتا ہے ان مسہلات کے ذریعے، اور بعد میں تیز مسہل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہو کہ جسے بخار کا ابتدائی زمانہ ہے، قبض ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہلکے مسہلات کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ پہلے مریض کی طرف یہ دھیان دیں کہ کہیں پہلے سے اس کو مسہل اسہال کی تکلیف تو نہیں ہے یا بار بار دست تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان ہلکے مسہلات سے ہی کام ہو جاتے ہیں اور بعد میں تیز مسہل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ان ہلکے مسہلات میں سب سے بڑھیا اگر دوا ہے کھانے کی تو ہے گلقند۔ گلقند ایک بہترین چیز ہے جو کہ مسہل ہونے کے بعد مبرد بھی ہے اور مسکن حرارت بھی ہے۔ اب یہ تلین کا ہوگا، ابتدائی زمانے میں تلین کا استعمال یا ملین دوائیں دی جائیں یا دست آور دوائیں دی جائیں، لیکن اس پہ دھیان رکھا جائے یہ بہت ہلکے پھلکے ملین ہو، بہت زیادہ تیز ملین نہ ہو۔ ملین کے بعد یا تلین کے بعد یا آپ پسینہ لانے والی دوائیں، مریض کو پسینہ لانے کی کوشش کی جائے تو ایسی کنڈیشن میں
محرکات کا استعمال کیا جائے، لیکن یہ خیال رہے کہ حرارت بہت زیادہ شدید نہ ہو، تاکہ پسینہ لانے کے لیے مسخنات اور گرم تدابیر اختیار نہ کی جا سکے، کیونکہ شدید حرارت کی صورت میں تمام ٹھنڈی تدابیر عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی دوائیں استعمال کی جائے گی، برف کھلائے جائیں گے، پنکھا جلا جائے گا، کولڈ اسپانجنگ ہوگی، جتنی بھی ٹھنڈی تدابیر ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ بخار، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار کے ابتدائی زمانے میں متلی اور ابکائیاں بھی آتی ہیں۔ عام طور پر باری کے وقت اور خصوصاً اس وقت جب طبیعت خود قے کی طرف مائل ہو اور متلی اور ابکائیاں آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس مقصد کے لیے سکنجبین اور گرم پانی پلانا کافی سود مند ہوتا ہے، جس سے کہ قے آ کر مادہ باہر نکل سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلے میں نے تلین کی طرف اشارہ کیا، ہلکا ملین دیا جائے، پھر اس کے بعد تاریک پسینہ لانے والی دواؤں کا استعمال کیا جائے، اور پھر اس کے بعد قے آور دوائیں، اور قے آور دواؤں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ بخار کے ابتدائی زمانے میں کبھی کبھی ابکائیاں آتی ہیں، جمائیاں آتی ہیں، اور مریض انگڑائیاں لیتا ہے، اور مریض کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ قے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب مریض کی طبیعت قے کی طرف مائل ہو تو موقیات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسے حالات میں موقیات کا استعمال کرنا مفید بھی ہوتا ہے۔ اگر طبیعت کا رجحان قے کے بجائے اسہال کی طرف ہو تو پھر اسہال کرانا بھی مفید ہوتا ہے۔ طبیعت کے رجحان کے خلاف عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ معالج کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بخار کی باری معدہ خالی ہونے کی حالت میں آئے، اور باری کے دن جہاں تک ممکن ہو مریض کو کوئی تحریک نہ پہنچائی جائے، آرام اور سکون کی حالت میں باری کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مسہل کا استعمال کرانا ہو تو استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا عمل باری آنے سے پہلے ختم ہو چکا ہو۔ باری کے دن کوئی عضلی تحریک نہ پہنچائی جائے، نہ ہی کوئی دماغی محنت کی اجازت دی جائے۔ باری کے دن اکثر قے کرائی جاتی ہے، مگر باری کی آمد سے پہلے قے کرانا مناسب نہیں ہے، بلکہ باری شروع ہو جاتی ہے تو لرزہ اور سردی آ جاتی ہے، اس وقت قے کرائی جاتی ہے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔